اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خبر کا تعلق یورپی یونین سے ہے۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار کے سرکاری دفتر یوروسٹیٹ کے مطابق 2024 میں یورپ میں پناہ کے متلاشی یعنی اسائلم کی پہلی درخواستوں کے اندراج میں 13% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یوروسٹیٹ کی رپورٹ کے مطابق 27 رکنی یورپی بلاک کے رکن ممالک میں غیر یورپی یونین ممالک سے آ کر درج کروائی گئی سیاسی پناہ یعنی اسائلم کی اولین درخواستوں کی تعداد 9,12,000 رہی، جو 2023 کی تعداد کے مقابلے میں 1 ملین سے زائد کی کمی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ویزا یا مستقل رہائش کی درخواستوں پر فیصلہ کرتے وقت درخواست گزار کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کا جائزہ لے گا، اور اگر کسی کی پوسٹ کو ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں یہود مخالف سمجھا گیا تو اس کی درخواست مسترد کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہیں ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پالیسی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی اور اس کا اطلاق طالب علموں کے ویزے، مستقل رہائش یعنی گرین کارڈ کی درخواستوں اور دیگر امیگریشن قواعد پر ہوگا۔ امریکی دفتر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ ماہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اب تک 300 سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کیے ہیں اور یہ عمل روزانہ جاری ہے۔ دوسرے ممالک سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ فوری بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈیپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کے پاسپورٹ فوری طور پر بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجلاس میں DG پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران DG پاسپورٹ نے بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے جلد ہی موبائل ایپ لانچ کی جائے گی، جس سے پاسپورٹ کے امور میں آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قومی اسمبلی میں انکشاف کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے غیر قانونی طور پر ایران اور یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 50,000 افراد کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کی سفارش FIA بلوچستان نے کی تھی۔ ان افراد کے پاسپورٹ غیر قانونی داخلے، جعلی پاسپورٹ، فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات کے تحت بلاک لسٹ کیے گئے ہیں۔ بارسلونا سینٹر کے علاقے میں پولیس موسز اسکواڈرا کی پیٹرولنگ کار سے ٹکرانے کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ کائے دے لا انڈیپینڈنسیا پر پیش آیا جب پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی ڈکیتی کی اطلاع پر جا رہی تھی کہ گاڑی میں موجود پولیس اہلکار نے دروازہ کھولا تو دروازے سے موٹر سائیکل سوار ٹکرا گیا اور زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ حادثے کی تحقیقات بارسلونا لوکل پولیس نے سنبھال لی ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مادرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ بارسلونا سینٹر میں 2 کموں میں ڈکیتوں نے انی مچائے رکھی اور اس کیفیت میں پاکستانی دکاندار خوف زدہ رہے۔ وہ چاقو سے حملہ کر کے دکانداروں کے غلے خالی کر دیتے تھے۔ ملزمان کی عمریں 15 اور 16 سال کے درمیان ہے کو کتلان پولیس موسز اسکواڈرا نے گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے سان منجوئی اور لیس کورتس کے علاقوں میں 24 گھنٹے چلنے والی کئی سپر مارکیٹوں کو لوٹا۔ ملزمان واردات کے دوران چاقو سے مسلح ہوتے تھے، مگر ان ڈکیتیوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ملزمان نے 5 کامیاب ڈکیتیوں میں 9500 یورو لوٹے۔ لوٹی جانے والی تمام دکانیں پاکستانی تاجروں کی تھیں۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، مگر ان کی شناخت کو ابھی تک پوشیدہ رکھا ہے۔ مئی سے امیگرینٹس کو ایک اور درد سر سے نجات ملنے والی ہے، یعنی فیملی کاغذات کو رینیو کروانے کے لیے گھر کا انفورمے اب ضروری نہیں رہے گا، اور نئی فیملی منگوانے کے لیے گھر کے انفورمے کی میعاد بھی 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک کر دی جائے گی، جس سے سائلین کو کافی حد تک ریلیف ملے گا۔
नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। कामुरी की शादी स्पेन में मजीद वक्ता पड़ गया और इसकी रोकथाम के लिए स्पेन में सख्त इक़दाम हो गए हैं और अब 20 मई के बाद 18 साल से कम उम्र बेगम को फैमिली रिग्रुपासियोन प्रोसेस के जरिए स्पेन बुलवाना मुमकिन नहीं रहेगा। माजी में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें बेगम की उम्र 18 साल से कम थी और उनके स्पेन बुलवाने के केस को रिजेक्ट कर दिया गया था। लिहाजा मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चों की शादियां जो है वो 18 साल से बड़ी उम्र की जो है लड़की से करें ताकि उनको यहाँ पर फैमिली बुलाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। नाज़रीन मोहतरम, ये आज का ख़बरनामा था जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है कि वो हमें सेहत और ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।